السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ سب؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ جی فرینڈس، نیو اسٹوری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنی ہینڈ فریز لگا لیجئے۔ چائے کا موڈ ہے تو چائے بنا لیجئے، کیونکہ موسم تھوڑا سرد ہو چکا ہے اور اب سردیاں قریب قریب ہیں تو بلینکٹس بھی نکلنے والے ہیں، تو رات میں ہارر اسٹوری سننے کا مزہ ہی کچھ الگ ہوگا۔ لیکن کہانی سننے سے پہلے اپنے ارد گرد کا حساب ضرور کر لیجیے گا، کیونکہ جب یہ مخلوق اپنی کہانیاں سنتی ہیں تو بہت انٹرسٹ کے ساتھ آپ کے قریب آ کے بیٹھ جاتی ہیں اور اپنے بارے میں سنتی ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تو اپنا حساب کر لیجیے۔ رات کا وقت تھا۔ اچانک سوتے میں عالیان کی آنکھ کھل گئی۔ پیاس کی طلب محسوس ہونے پر وہ چھت سے نیچے اتر آیا۔ پانی سے اپنی پیاس بجھا کر وہ واپس سیڑھیاں چڑھتے ہوئے چھت پر جانے لگا۔ اچانک اس کی نظر ایک مکان پر پڑی۔ وہ مکان چند گھر چھوڑ کر تھا۔ چاند کی روشنی میں اس گھر کی چھت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے دیکھا چھت پر ایک آدمی سر پر ہیٹ لگائے ٹہل رہا ہے۔ ہیٹ کی وجہ سے آدمی کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن عالیان کو بڑی حیرت ہوئی، اس مکان کی چھت پر یہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اسے ایک خوف سا محسوس ہوا اور وہ ڈرتے ڈرتے چھت پر آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اپنا خوف مٹانے کو اس نے جسم اور چہرے کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ اس طرح کرنے سے کسی قدر اس کا خوف کم ہو گیا تھا، لیکن ختم نہیں ہوا تھا۔ عالیان 2 ماہ کی چھٹیاں گزارنے گاؤں میں اپنے ماموں الیاس کے گھر آیا ہوا تھا۔ اسے گاؤں آئے چند دن ہی ہوئے تھے، جب بھی عالیان گاؤں آتا اس مکان کو بند ہی پاتا۔ جب وہ اپنی ممانی یاسمین سے اس مکان کے بارے میں پوچھتا، اسے یہی جواب ملتا کہ مالک مکان فیروز بیرون ملک گیا ہوا ہے۔ جب سے یہ خالی پڑا ہے، دروازے کا تالا بھی زنگ آلود ہو چکا تھا، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ مکان برسوں سے بند ہے۔ اسے کسی نے کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ گاؤں میں اس پراسرار مکان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا تھا کہ اس مکان میں چڑیلیں رہتی ہیں، کوئی کہتا اس مکان میں جنات رہتے ہیں، جو انسانی روپ میں آ کر گھر کے اندر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کسی کی ان پر نظر پڑے تو غائب ہو جاتے ہیں۔ ممانی جان نے بھی عالیان کو اس پراسرار مکان کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ ایسے منع کرنے پر عالیان کا تجسس اور بڑھ گیا تھا۔ وہ مکان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ اس مکان کے بارے میں جو بھی باتیں پھیلائی گئی ہیں کیا وہ واقعی سچی ہیں۔ اس مکان میں کس طرح داخل ہوا جائے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ باہر سے مکان کے دروازے پر موٹا سا زنگ آلود تالا پڑا ہوا تھا اور اسے کھولے بغیر مکان کے اندر داخل نہیں ہو جا سکتا تھا۔ آج رات مکان کی چھت پر اس اجنبی پراسرار شخص کو دیکھ کر عالیان کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ اس مکان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا اور اس شخص کے بارے میں بھی جاننا چاہتا تھا جو اس قدر دلیری سے اس چھت پر ٹہل رہا تھا۔ پراسرار مکان کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر جب اس کی نظر پراسرار مکان پر پڑی، اسے رات کا واقعہ یاد آ گیا۔ اس نے جب ممانی جان سے پراسرار شخص کے بارے میں ذکر کیا، ان کا چہرہ فک ہو گیا۔ عالیان بیٹے، اس پراسرار شخص کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ مکان کے مالک کا آسیب ہے، لیکن تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس مکان کے مالک بیرون ملک میں رہتے ہیں۔ ہاں، میں نے جو بتایا وہ سچ ہے، مگر میں سمجھا نہیں۔ اس مکان کا مالک فیروز بیرون ملک چلا گیا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس پراسرار مکان میں جس شخص کو دیکھا ہے، ان کا خیال ہے کہ اس شخص کی صورت ہو بہو فیروز سے ملتی ہے۔ اس کا مطلب ہے فیروز بیرون ملک میں انتقال کر گیا ہے اور اس مکان میں اس کی روح گھومتی رہتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ عالیان نے پوچھا۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ دنیا میں بے شمار حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر حادثات میں ہلاک ہونے والوں کی روحیں بھٹکتی پھرتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی شاید فیروز کے ساتھ بھی ہوا ہو۔ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا، جب ہی اس کی روح بھٹکتی پھرتی ہے، عالیان نے کہا۔ اس نے یہ بات کر کے وقتی طور پر موضوع کو ختم کر دیا، لیکن اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ اب اس پراسرار مکان کے اندر گھس کر دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا کچھ اور ہے۔ عالیان نے جاسوسی کہانیوں میں پڑھا تھا کہ اس قسم کی عمارتوں اور گھروں میں جرائم پیشہ لوگ پناہ لے کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں اور علاقے میں یہ بات مشہور کر دیتے ہیں کہ اس عمارت میں آسیب کا راج ہے، تاکہ کوئی اس عمارت کے سچ کو نہ جان سکے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ عالیان کھڑکی کے پاس موجود تھا۔
اس مکان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ مکان کے کمرے میں کوئی ٹہل رہا ہے، اور وہ جو ٹہل رہا تھا وہ کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جس کو اس نے رات میں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا تجسس اور بڑھ گیا اور اس نے سوچ لیا کہ اب وہ کسی طرح بھی اس مکان کے راز کو جان کر رہے گا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ یہ شخص کوئی آسیب نہیں بلکہ پراسرار سرگرمی میں ملوث کوئی جرائم پیشہ شخص ہے۔ رات میں آسیب نظر آتے ہیں لیکن دن میں آسیب نظر نہیں آتے، لیکن یہ شخص دن میں بھی نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ اس حقیقت سے جب ہی پردہ اٹھ سکتا ہے جب وہ اس مکان میں کسی طرح داخل ہو جائے اور وہاں جا کر دیکھے وہاں کیا چل رہا ہے۔ گرمی کے دن تھے، دن میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جانے کی وجہ سے گلیوں میں سناٹے کا راج تھا۔ دن کی روشنی میں اگر وہ اس گھر میں داخل ہو جائے تو ڈر بھی نہیں لگے گا اور وہ ہر چیز کو آسانی سے دیکھ سکے گا۔ آلیان نے دل ہی دل میں گھر میں گھسنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس منصوبے کا اس کی ممانی جان، ماموں جان اور کزنز کو بھی نہ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اکیلے ہی اس منصوبے میں عمل کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب اس کے کزن شرجیل، عدنان، منصور سو رہے تھے، وہ چپکے سے اٹھا اور گھر سے نکل گیا اور وہ پراسرار گھر کی پچھلی طرف چلا گیا۔ وہاں ایک نیم کا درخت تھا جس پر وہ چڑھ کر آسانی سے پراسرار مکان میں داخل ہو سکتا تھا۔ آلیان نے گلی میں ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سناٹے کا راج تھا۔ آلیان کو درخت پر چڑھنے کی عادت نہیں تھی لیکن تھوڑی سی کوشش کرنے پر وہ درخت پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، اس لیے کھڑکی کو ذرا سا دھکا دیا، وہ کھڑکی اپنی جگہ چھوڑ کر اندر کمرے میں جا گری۔ آلیان آسانی سے کھڑکی کے راستے اندر داخل ہو گیا۔ ہر طرف کچرے کا ڈھیر، فرش پر مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی، مکڑیوں نے کمرے میں جالے بنائے ہوئے تھے۔ آلیان کو یہ منظر کسی ڈرامے فلم کا منظر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تمام کمروں کی تلاشی لی، وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ ایک کمرے میں ایک انسانی ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، اس ڈھانچے کی ہڈیاں ہی ہڈیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ آلیان نے ڈھانچے کے پاس سے مٹی کی تہہ کو صاف کیا، اس نے مٹی کو صاف کرنے سے وہاں خون کے دھبے نظر آئے۔ بظاہر وہ تازہ خون کے دھبے نہیں تھے لیکن ان کو دیکھ کر صاف محسوس ہوا تھا کہ یہ خون کے ہی دھبے ہیں، برسوں پرانے ہیں۔ انسانی ڈھانچہ اور خون سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں قتل ہوا ہے۔ قتل ہونے والا کون ہے؟ کیونکہ مکان کا مالک یہاں نہیں رہتا۔ لیکن وہاں ایسا کچھ نہ تھا سوائے گھر کے سامان میں ہونے والی اشیاء کے۔ آلیان کو محسوس ہوا کہ کمرے کے دروازے پر کوئی ہے۔ اس نے جو اس طرف دیکھا اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ دروازے پر کوئی اور نہیں وہی شخص کھڑا تھا جسے اس نے اس رات چھت پر دیکھا تھا اور دن میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابھی بھی وہ سر پر ہیٹ لگائے ہوئے تھا۔ آلیان نے کافی کوشش کی کہ وہ خوفزدہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اس شخص سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظریں آلیان پر تھیں۔ آلیان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، جس کی تلاش میں تم یہاں آئے ہو میں وہی ہوں۔ میں کسی کی تلاش میں یہاں نہیں آیا۔ جھوٹ مت بولو، تمہیں تجسس ہوا تھا نا مجھے اس چھت پر دیکھ کر، اور اسی لیے آج تم اس مکان میں آئے ہو۔ یہ سچ ہے لیکن میں تمہیں نہیں جانتا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ میں اس مکان کا مالک ہوں۔ اس مکان کا مالک یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ کیا تمہیں میرے مالک مکان ہونے پر کوئی شک ہے؟ آدمی نے آلیان کو گھورا۔ سنا ہے اس مکان کا مالک بیرون ملک چلا گیا تھا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا۔ اپنے وطن میں لوٹ کر آ گیا تھا، اپنے گھر میں رات کی تاریکی میں داخل ہوا تھا، اس لیے کسی نے مجھے نہیں دیکھا۔ تم کب اپنے گھر آئے تھے؟ برسوں بیت گئے اس گھر میں آئے۔ گھر کی حالت بتا رہی ہے ابھی ابھی گھر لوٹے ہو، آلیان نے کہا۔ تمہارے پاس جو ڈھانچہ پڑا ہے دراصل میرا ہی ڈھانچہ ہے۔ اگر یہ تمہارا ڈھانچہ ہے تو پھر تم زندہ کیسے ہو؟ بڑا ہی دلچسپ سوال کیا ہے تم نے، اور میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ آلیان خوف زدہ ہونے کے باوجود دلچسپی سے اجنبی کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ جس رات میں اپنے گھر لوٹا میرے پاس نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس تھا۔ وہ دولت بیرون ملک میں رہ کر میں نے محنت اور مشقت سے کمائی تھی۔ وہ 4 آدمی تھے جن کو پتہ نہیں کیسے معلوم پڑ گیا کہ میں بیرون ملک سے دولت لے کر آیا ہوں۔ وہ ایئرپورٹ سے میرا تعاقب کرتے ہوئے میرے گھر تک آ پہنچے تھے۔ کیا تم نے اپنے آنے کی کسی کو اطلاع نہیں دی تھی؟ آلیان نے پوچھا۔ کس کو اطلاع دیتا؟ گاؤں میں میرا تھا ہی کون؟ والدین کا انتقال ہو جانے پر میں بیرون ملک دولت کمانے چلا گیا۔ اچھا، وہ چاروں تم سے کیا چاہ رہے تھے؟
ظاہر سی بات ہے وہ میرے خون پسینے کی کمائی اور میری دولت لوٹنا چاہتے تھے۔ کیا وہ کامیاب ہو گئے؟ آلیان نے پوچھا۔ ہاں، میں اکیلا، وہ 4 تھے، کیسے مقابلہ کرتا؟ میں ان کو اپنی دولت دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مزاحمت کی۔ انہیں غصہ آ گیا اور مجھے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور بے دردی سے میرے گلے پر چھری پھیر دی۔ میں تڑپ تڑپ کر مر گیا اور وہ میرا نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر فرار ہو گئے۔ میں کچھ بھی نہ کر سکا جب سے میری روح اس گھر میں بھٹکتی پھر رہی ہے۔ دن رات محنت تم نے کی اور مزے میں ڈکیت رہے، آلیان نے کہا۔ جب تک وہ زندہ رہے میری روح بے چین رہی۔ میری روح راتوں میں گھر سے نکل جاتی اور ان ڈکیتوں کے گھر تک پہنچ جاتی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے۔ تم نے ان سے انتقام کیوں نہیں لیا؟ میری روح انسانوں کو ڈرا سکتی ہے لیکن کسی کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتی۔ وہ رات دن میرے خوف میں مبتلا رہے۔ ایک دن ڈکیتی کی واردات میں پولیس کے ہاتھوں مارے گئے۔ ان کے مر جانے پر میری روح کو قرار آ گیا۔ انسان کے مر جانے پر اس کی روح دنیا سے چلی جاتی ہے، لیکن تمہاری روح دنیا میں کیوں ہے؟ آلیان نے پوچھا۔ اس لیے کہ میری تدفین نہیں ہوئی۔ جب تک میری تدفین نہیں ہوگی میری روح دنیا میں ہی رہے گی، اس نے بتایا۔ میں اپنے ماموں جان سے اس سلسلے میں بات کروں گا کہ تمہارے ڈھانچے کی تدفین کر دیں تاکہ تمہاری روح کو اس دنیا میں سکون مل جائے اور وہ بھٹکنا بند کر دے۔ ایسا ہو جانا میرے لیے فائدہ مند رہے گا۔ کم از کم اس عذاب سے تو بچ جاؤں گا کہ میری روح ہر جگہ بھٹک رہی ہے۔ اس مکان کا کیا بنے گا؟ تمہارا تو کوئی وارث بھی نہیں ہے جو تمہارے کام آ سکے۔ تم نے درست کہا، واقعی یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ میری خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ میرا انتقال ہو جانے پر اس گھر کو دینی مدرسہ بنا دیا جائے تاکہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملنے کا سلسلہ جاری رہے۔ اس نے کہا، کیا تم اس حوالے سے میری کوئی مدد کر سکو گے؟ کیا تم نے اس حوالے سے کوئی وصیت نامہ تیار کروایا تھا؟ آلیان نے پوچھا۔ بیرون ملک جانے سے قبل میں نے وصیت نامہ تیار کروا لیا تھا۔ اس وصیت نامے کی روح سے میرے بیرون ملک انتقال ہو جانے کی صورت میں گاؤں والوں کو اختیار ہوگا وہ میرے اس گھر کو دینی مدرسے میں تبدیل کر دیں، اور وصیت نامہ کمرے کی الماری میں ایک پہلی فائل میں موجود ہے، اس نے کہا۔ آلیان نے جب الماری سے پہلی فائل نکالی اس میں وصیت نامہ موجود تھا جو اس بات کا ثبوت دیتا تھا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ پراسرار مکان کے مالک فیروز سے بات چیت کر کے آلیان مطمئن ہو چکا تھا۔ اس پراسرار مکان میں وہ جیسے داخل ہوا تھا ویسے ہی درخت کے ذریعے باہر آ گیا۔ آلیان نے جب ماموں جان کو سارا قصہ سنایا انہیں یقین نہیں آیا، لیکن وصیت نامہ دیکھ کر انہیں آلیان کی بات پر پورا یقین آ گیا۔ پراسرار مکان کے دروازے کا تالا توڑ کر فیروز کے ڈھانچے کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کروائی گئی۔ اس کی خواہش اور وصیت نامے کی روح سے پراسرار مکان کو مدرسے میں تبدیل بھی کر دیا گیا۔ جب آلیان چھٹیاں ختم ہو جانے پر شہر اپنے گھر جا رہا تھا، پراسرار مکان میں دینی تعلیم کا آغاز ہو چکا تھا۔ گاؤں کے بچے مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آلیان بھی بہت خوش تھا کہ اس کے تجسس کے سبب پراسرار مکان کا راز سب کو معلوم ہو چکا تھا، اور گاؤں میں پھر دوبارہ فیروز کی روح کبھی کسی کو دکھائی نہیں دی۔